جماعت اہل حدیث پر وہ تانا کستے ہیں اور کہتے ہیں کہ جماعت اہل حدیث کیا کر رہی ہے، فلاں کو دیکھیے ماشاءاللہ کتنے رفاہی کام کر رہے ہیں۔ کیا کام کر رہے ہیں؟ غریبوں میں راشن تقسیم کر رہے ہیں، ایجوکیشن اسکالرشپ دے رہے ہیں، اور غریبوں میں کپڑے تقسیم کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں وہ لوگ گاؤں گاؤں پھرتے ہیں اور تبلیغ کرتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیو، تبلیغ کس کی؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ اسلام کے نام پر، مسلمانوں کے نام پر سڑکوں میں اتریں، نعرے لگائیں، احتجاج کریں، جلوس نکالیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہیں کیے گئے تھے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم خیر امت ہو۔ کیوں خیر امت ہو؟ تم معروف کا حکم دیتے ہو، نیکیوں کا حکم دیتے ہو۔ میرے بھائیوں، نیکی کیا چیز ہے؟ نیکی عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ مخصوص عبادتوں کا نام نیکی ہے، یا رفاہی کاموں کا نام نیکی ہے۔ نماز نیکی ہے، روزہ نیکی عبادت ہے، حج نیکی عبادت ہے، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی خبرگیری کرنا، یہ سب نیکیاں ہیں۔ لیکن مجھے یہ بات بتائیے کہ سب سے اصل نیکی، سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا، کیا وہاں غریبوں کو کھلانے والے نہیں تھے؟ کیا ان کا حج نہیں ہوا کرتا تھا؟ کیا وہاں یہ ساری نیکیاں جو ہوا کرتی یہ سب نہیں تھیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، سب سے اہم بنیادی شاخ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہو، دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب۔ میرے اسلامی بھائیو، معروف کا جو معنی آج اس وقت اسلامی جماعتیں، مذہبی تنظیمیں، مذہبی جماعتیں جو پیش کرتی ہیں، وہ صرف ایک مخصوص عبادت کے لیے کہتی ہیں۔ کسی کی زبان پر توحید کا عنوان کسی اجتماع میں اور کسی جلسے میں سنا نہیں جاتا۔ توحید کی جو قسمیں ہیں، توحید کی جو فضیلت ہے، وہ توحید جس کی بنیاد پر آخرت میں کامیابی ہے۔ اگر توحید نہیں ہے، انسان کی کوئی نیکی اللہ رب العالمین کے نزدیک، اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے، نہ منظور ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، سب سے بڑی نیکی اس دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ توحید ہے، اور سب سے بڑا گناہ اور جرم اس سرزمین پر اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ شرک ہے۔ کون ہے؟ کس کی ہمت ہے، اور کون ہے کس کی جرأت ہے جو علی الاعلان کھلے طور پر، جیسے جماعت اہل حدیث کے علماء کرام توحید کی قسمیں بیان کرتے ہیں، توحید پر ان کے خطابات ہوتے ہیں، اور شرک کے خلاف، چاہے وہ کھلا شرک ہو، چاہے وہ ظاہری شرک ہو، چاہے وہ باطنی شرک ہو، چاہے وہ شرک اصغر ہو، چاہے شرک اکبر ہو۔ میرے بھائیو، کون ہیں جو توحید پر خطبہ دینے والے، توحید پر تقریر کرنے والے؟ کون ہیں جو شرک کے اقسام کو بیان کرنے والے ہیں؟ میرے بھائیو، وہ جماعت اہل حدیث ہے۔ جماعت اہل حدیث اس ملک کے لیے، جماعت اہل حدیث اس سرزمین کے لیے رحمت ہے۔ میں ہمارے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، ہمارے بہت سے نوجوان اور ہمارے بہت سے وہ بھائیو حضرات جو دیگر تنظیموں، دیگر جمعیتوں اور دیگر کمیٹیوں اور دیگر مختلف قسم کے آرگنائزیشن سے ان کی رفاہی خدمات کو دیکھ کر، ان کے نظم و ضبط کو دیکھ کر اور مختلف چیزوں کو دیکھ کر جماعت اہل حدیث پر وہ تانا کستے ہیں اور کہتے ہیں کہ جماعت اہل حدیث کیا کر رہی ہے، فلاں کو دیکھیے ماشاءاللہ کتنے رفاہی کام کر رہے ہیں۔ کیا کام کر رہے ہیں؟ غریبوں میں راشن تقسیم کر رہے ہیں، ایجوکیشن اسکالرشپ دے رہے ہیں،
اور غریبوں میں کپڑے تقسیم کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں وہ لوگ گاؤں گاؤں پھرتے ہیں اور تبلیغ کرتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیو، تبلیغ کس کی؟ پہلی تبلیغ کس کی؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، بلغوا عنی ولو آیا، بلغوا عنی ولو آیا، جو میری زبان سے سنیں ان کی تبلیغ کرو۔ قرآن مجید کی آیات کو پڑھ کر کے اس کی صحیح تفسیر کرو، قرآن مجید کی آیات کو پڑھ کر کے اس کا صحیح معنی و مفہوم دنیا کے سامنے پیش کرو۔ میرے بھائیوں، آپ کے پاس سب کچھ ہے، آپ بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ نے توحید پر محنت نہیں کی، توحید کو کھل کر بیان نہیں کیا، اگر آپ موحد نہیں ہیں، تو آپ کی کوئی نیکی اللہ رب العالمین کے نزدیک مقبول نہیں ہے، قبول نہیں ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ اسلام کے نام پر، مسلمانوں کے نام پر سڑکوں میں اتریں، نعرے لگائیں، احتجاج کریں، جلوس نکالیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہیں کیے گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے تھے کہ وہ لوگ، وہ انسان، وہ حضرات جو اللہ رب العالمین کے در کو، اللہ رب العالمین کی ذات کو چھوڑ کر کے دوسروں کو انہوں نے مشکل کشا، حاجت روا اور ساری عبادتیں دوسروں کے ساتھ مخصوص کر دی تھیں۔ اللہ رب العالمین نے بھیجا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکہ لوگوں کو، انسانیت کو اللہ رب العالمین کے دربار پر لا کر کے جھکا دیں، اللہ کی ذات سے جوڑ دیں۔ توحید کا درس دینے کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔